حضرت گرامی مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، صرف اشاریہ دے رہا ہوں. کاش سب کی عقل میں آتا ہے یہ آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. کسی فرد کی تعمیر بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتی، کسی جماعت کو کامیابی بغیر قربانی کے نہیں مل سکتی. تو جماعت کی اہمیت کا اندازہ تو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا. اس جماعت کا تعارف بھی آپ کے سامنے بہت تفصیلی طور پہ آ چکا ہے. رب العالمین کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے بدر ملت کو، جو واقعی ملت کے چاند تھے اور بدر کامل تھے. یہ جو روشنی انہوں نے دی ہے، اسی روشنی کے سائے میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. انفرادی طور پر ایک قطرہ جب دریا سے الگ ہو جاتا ہے تو خاک میں مل جاتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مگر یہی قطرہ جب تک دریا میں ہوتا ہے تو روانی بھی اس کو کہتے ہیں، طغیانی بھی اس کو کہتے ہیں، سونامی بھی اس کو کہتے ہیں. تو آپ کو قطرہ نہیں بننا ہے، طوفان بننا ہے، روانی بننا ہے، سونامی بننا ہے. حضرت گرامی، اب اس کے لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جیسے حوصلہ مند اور غیور علماء، خطبہ، ائمہ، حفاظ، قراء، مفتیان نظام، دیگر علاقہ جات سے جہاں تک ابھی کل ہند سنی علماء بورڈ کی دوڑ دھوپ ہے، آپ نے دل کی گہرائیوں سے اس کا استقبال کیا ہے اور خود اپنے اپنے علاقے میں روح رواں بننے کے لیے آپ نے عزم فرمایا ہے. چند باتیں مجھے اس سلسلے میں کہنی ہیں اور ان پر اگر ہم لوگ عمل کر گئے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ پورے ہندوستان سے یہ کہیں گے، حد سے نہ گزر، طوفان نہ بن، گرداب نہ بن، سیلاب نہ بن، بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے. ہمیں زیرو سے چلنا ہوگا اور اسلامی ہیرو بننا ہوگا. ہم لوگ دراصل تعلیم کے ساتھ تربیت کے فقدان کی وجہ سے جماعتی تصور پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، تربیت کے ساتھ تنظیم ضروری ہے، اور تنظیم اس وقت آسانی سے کامیاب ہوتی ہے جب تعلیم تربیت کے ساتھ روح و جسم کی طرح مربوط ہو. سند یافتہ ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے اور تعلیم یافتہ بھی ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت یافتہ ہونا یہ کمال کی بات ہے. جماعت کسی گیدرنگ کا نام اگر ہے تو بھول جائے گی. جماعت جذباتی اعتبار سے کسی بڑے مجمع کا نام ہے تو بھول جائے گی. جماعتیں اس طرح نہیں بنتی. جماعتیں بنتی ہیں شعور کے ساتھ بنیادی مقاصد کے لیے صبر اور تحمل کی چٹان بننے پر. جماعت کو جہاں آپ جماعت بنے آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. ان چیلنجز کا سامنا بد اخلاقی سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ بد اخلاقی آئے گی آپ کے مقابلے میں، بے رحمی آئے گی آپ کے مقابلے میں، ظلم راستہ روکے گا آپ کا، بد اعتقادی راستہ روکے گی آپ کی. کبھی خوف دلایا جائے گا، کبھی لالچ دلائی جائے گی، اور آپ کی اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے صرف شیطان کے ایجنٹ ہی نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان بھی ان کی سرپرستی کرتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا اور آپ کو وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے. المختصر، اس سلسلے میں قرآن کریم نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ آپ کون ہیں، پہلے تو اس بات کو طے کر لیجیے. تو آپ ہم مسلمان اپنے کو کہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خیر امت ہو. تو جب خیر امت ہیں تو خیر ہی کا کام بھی ہونا چاہیے، اور جب خیر امت ہیں تو اتنا ہی بڑا فرض بھی ہم، جتنا بڑا ٹائٹل اتنا بڑا فرض، اور جتنا بڑا فرض اس فرض کو پورا کرنے کے بعد ویسا ہی انعام، ویسا ہی حق. اور اس حق کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی بھی بھلائی دے دے، آخرت کی بھی بھلائی دے دے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام ہیں، یہی باتیں آپ کو عوام کے سامنے لے جانا ہے. اسی کنسپٹ کے ذریعے عوام کو، آپ کو، لوگوں کو جوڑنا ہے. اب جماعت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک مسلمان مسجد سے نہ جڑ جائے. اس اہم بات کو نوٹ کیجیے. یہ مسجدیں اسی لیے ہیں، مسجدوں سے بڑھ کر جماعت کا کنسپٹ ہو ہی نہیں سکتا، مسجدوں سے بڑھ کر اتحاد کا کنسپٹ ہو ہی نہیں سکتا، مسجدوں سے بڑھ کر رابطے کا کنسپٹ ہو ہی نہیں سکتا.
مسجدوں سے بڑھ کر استحکام ایمان و عمل کا کنسپٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہر محلے میں ایک مسجد ہے. اب جو جماعتی ذمہ داریاں آپ کو یہاں سے دی جائیں گی، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں بادشاہ سے، اور آج بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جو جماعتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کو دی جائیں گی، میں اس سے پہلے والی میٹنگ میں بھی یہ کہہ کے آیا تھا کہ مسجد کمیٹی آپ کو بنانا ہے. ایک مسجد کمیٹی وہ ہے جو متولیوں کے ذریعے بنی ہے اور ان کے ذریعے مسجد کا انتظام اور انسلام ہوتا ہے، چاہے وہ تنخواہ دے رہے ہوں مؤذن کی یا امام کی، یا پھر مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہوں. وہ ایک الگ کمیٹی ہے. آپ کی جو مسجد کمیٹی بنے گی، اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ یہ نام نہ رکھ کر محلہ سدھار کمیٹی نام رکھیے. یہ پرپوزل دیا جا رہا ہے کل ہند سنی علماء بورڈ کی طرف سے ہر امام کو. آپ اپنے محلے میں اس پر بات کیجیے، ایک محلہ سدھار کمیٹی، تاکہ متولی صاحب سے بھی کسی طرح کا کوئی کنٹروورشن نہ ہو. محلہ سدھار کمیٹی میں کل ہند سنی علماء بورڈ چاہتا کیا؟ داخلی اعتبار سے بھی ملت کا سدھار چاہتا ہے اور خارجی اعتبار سے بھی ملت کا سدھار چاہتا ہے. اس لیے یہ بنی ہے جماعت، اور اس جماعت کو بناتی ہے قرآن کی وہی آیت جس میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک جماعت ہو، ایک امت ہو. امت کہتے ہی جماعت کو. تو تم ایک امت ہو جو ظاہر کیے گئے ہو اس سماج میں بھلائیوں کو مضبوطی کے ساتھ جڑ سے زمین پر قائم کرنے کے لیے، اور برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کے لیے. اب برائیاں معاشی بھی، برائیاں سیاسی بھی، برائیاں غربت میں بھی، برائیاں عمارت میں بھی، برائیاں تقویٰ اور طہارت میں بھی، برائیاں عقیدے اور عمل میں بھی، برائیاں اخلاقیات میں بھی، برائیاں معادی اعتبار سے بھی ہمارے سماج میں ہیں اور معاشی اعتبار سے بھی ہمارے سماج میں ہیں. تو ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک جماعت پیدا کی اور اس جماعت کا نام امت رکھا. یہ امت، جیسا کہ ہمارے ساتھی پاشا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اسلام نام ہی اہل سنت کا ہے، اور مجھے بہت پسند آئی یہ بات، اور اہل سنت نام ہی اسلام کا ہے. اور انہوں نے اپنی طرف سے عقیدت کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کہی، انہوں نے حدیث پاک کی روشنی میں حقیقت کی بنیاد پہ یہ بات کہی، حقیقت کی بنیاد پر. تو جب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی تو اب ہمیں ہر نہج سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے جماعت کی نسل بھی تیار کرنی ہوگی. اب مثال کے طور پر محلہ سدھار کمیٹی ہم نے بنائی، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ محلہ کتنے گھروں کا ہوتا ہے. ایک مسجد سے متعلق جتنے بھی گھر ہیں، مسجد کا حق ان گھروں پر ہے اور گھر کا حق اس مسجد پر ہے. یہی نہ ہوتا ہے. ایک محلے میں ایک مسجد ہے. اب اس مسجد کے تحت محلہ سدھار کمیٹی کیسے ہوگی؟ آپ کے اس محلے میں دیندار، بیدار مغز، پڑھے لکھے جتنے لوگ بھی ہیں، جو بھی سرمایہ ہے چھوٹا یا بڑا، ان کی ایک جماعت بنا دی. وہ ممبر ہوں گے آپ کے کل ہند سنی علماء بورڈ کے. یہی وہ جماعت ہوگی. اب پروگرام محلے میں، وہ پروگرام یہاں سے دیے جائیں گے، آپ نوٹ فرمائیں اس کو، اور مفتی صاحب آپ دیں گے وہ پروگرام. محلے میں اس کا ایک سروے ہوگا. آج کل ہو رہا ہے نا، مسجدوں کا سروے ہو رہا ہے. بد نصیبی کی انتہا اور جہنم تک جانے کا راستہ وہ پیدا کر دیا ہے دشمنان اسلام نے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ کے سروے کی بات ہو رہی ہے. مسجدیں توڑو گے سروے کر کے، ہم چلو اس پہ بعد میں بات کریں گے، چھوڑیے. تو ایک سروے آپ کو بھی کرنا ہے. کس کام کے لیے؟ محلے میں برائیوں کا پرسنٹیج کرنا ہے، بھلائیوں کا نہیں. محلے میں جواری، شرابی، کبابی، فسادی کتنے ہیں؟ محلے میں سودی کاروبار کتنا ہوگا؟ محلے میں بے نمازیوں کی تعداد کیا ہے؟ یہ بہت محنت کا کام ہے، آسان نہیں ہے. یہ پورا چارٹ بنے گا، اور یہ ہے کام آپ کے رکن ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے. 200 گھر کا اگر محلہ ہے، بڑے آرام سے یہ نتیجے نکل آئیں گے. کتنے جاہل، کتنے قاتل، کتنے فسادی مقدمہ باز، کتنے نشیڑی، گجیڑی، یہ سب آرام سے نکل آئے. اسی کے ساتھ ساتھ محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں جو نان شبینہ کی محتاج ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. کتنی مطلقہ ہیں، کتنی بار بے راہ روی ہے، کتنی بے حیائی ہے. یہ پورا کا پورا ایک چارٹ بنانا ہوگا. تب جا کر کے کل ہند سنی علماء بورڈ کا کام روڈ پہ آئے گا. اب پورے ہفتے ایک ہفتہ والی میٹنگ لینی ہوگی. آپ کو پورے محلے میں جانا پڑے گا، لوگوں سے ملنا پڑے گا. مسجد میں وہ بالغ لوگ یا نابالغ لوگ جو دین کی تعلیم سے بے بہرا ہیں،
انہیں ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا مسجد میں. بات روٹی روزی کی ہے. میں جانتا ہوں کہ علماء اور ائمہ کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی جس میں وہ آرام سے اپنے بچوں کے خواب کو مستقبل کے لیے شرمندہ تعبیر کر سکیں، پتہ ہے مجھے. مگر یہی علماء ہیں اور یہی ائمہ ہیں جن کا یقین کامل ہے کہ دنیا میں جنت ملے نہ ملے آخرت میں ملے گی. یہی وہ لوگ ہیں جن پر آج دنیا ہنس رہی ہے. کبھی بتایا نا آپ نے کسی امام کو مار دیا، ان پہ دنیا ہنس رہی ہے. قرآن پاک پڑھی، قرآن کہتا ہے کل جب یہ جنت میں جانے لگیں گے یہ غریب دین پہ عمل کرنے والے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تھی، جنہیں رہنے کے لیے شامیانہ اشیانہ نہیں مل رہا تھا، جو بڑی مصیبت سے حلال روٹی پر صبر کرتے ہوئے حرام سے بچ رہے تھے اور اللہ پہ توکل کر کے اللہ پہ یقین رکھ رہے تھے. جب یہ طبقہ جنت کی طرف جائے گا تو وہ کفار جو ہنس رہے تھے، وہ بدعمل جو ہنس رہے تھے، وہ فاسق جو پہ ہنس رہے تھے، بڑی حسرت بڑی نگاہ سے دیکھیں گے کہ ارے یہ تو وہی ہیں جن کو ہم دھتکار رہے تھے، جن کو ہم بڑی نیچی اور بدنیتی کی نظر سے دیکھ رہے تھے. یہ تو جنت الفردوس میں جا رہے ہیں. تو ہمارا سودا ہو چکا ہے. سودا نہیں ہوا ہوتا تو ہم ہر طرح کے خواب دیکھتے. جب کسی کا سودا کہیں ہو جاتا ہے تو دوسری جگہ اس کا سودا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کا سودا ہو چکا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. رب فرماتا ہے تم نے ہم سے جو سودا کیا ہے تو جنت کا سودا ہم نے تم سے کیا ہے. اب نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے. ظاہر بند کر دو کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے میرے بھائی بڑی محنت کا کام. صرف ایک محلے میں یہ کام، ہر محلے کے امام صاحب کی سرپرستی میں وہاں کے، اور ہمارے یہ ذمہ دار جائیں گے، ہمارے سینٹرل کے ذمہ دار آپ کے ہاں جائیں گے، آپ کے محلے کے لوگوں سے اسی بنیاد پہ بات کریں گے. میں تو یہ بات تعارفی طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام کرنا ہوگا. تعلیم ہے ہی نہیں. بچے اگر پڑھنے بھی جا رہے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہیں. ہم ایسا ڈاکٹر لے کے کیا کریں گے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو؟ ہم ایسا انجینئر لے کے کیا کریں گے جو ایک کڑھائی سیمنٹ میں 16 کڑھائی بالو ڈال کر کے اور بجلی توڑ دیتا ہوں؟ ہم کیا کریں گے یہ سب لے کے؟ ہمیں کم سے کم اسلام کی اتنی بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو دے دینی چاہیے کہ وہ حرام حلال جائز ناجائز کو سمجھ چکے ہوں. اس کے بعد بنے انجینئر بنے ڈاکٹر. بچپن میں جو کچھ دل کی تختی پر لکھ دیا جاتا ہے وہ آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا. آج جن لوگوں کے دل کی تختی پر اسکولوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت لکھ دی گئی ہے، آج آپ دیکھیے کہ وہ جب جوان ہوئے تو جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ مٹا نہیں ہے. جج بھی وہی کام کر رہا ہے، IAS بھی وہی کام کر رہا ہے، IPS بھی وہی کام کر رہا ہے، حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے. صدر سے لے کے نائب صدر سے لے کے جھوٹے سے لے کے روپیے تک سب کے سب وہی کر رہے ہیں. آپ کو مٹانا ہی پڑھایا گیا ان کو. آج کفر آپ کو مٹا رہا ہے، شرک آپ کو مٹا رہا ہے، بدعت آپ کو مٹا رہی ہے، جبکہ ذمہ داری آپ کی تھی. تو ہم اور آپ اس سے غافل ہو گئے اور نتیجے میں شرک ہم کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. اس لیے یہ جو بچے ہیں ہمارے، یہ قاعدہ نورانی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ اما پارا یہ ناظرہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بچے کو 7 سال کی عمر میں مسجد میں لے جانا چھوٹی چیز نہیں ہے. اور سوال یہ کہ جب 70 سال والا جائے گا تب تو 7 سال والا جائے گا. تو اب اتنی زیادہ بدعملی اور بد احتیاطی اور غفلت اور سستی اور کاہلی اور بزدلی قوم میں پیدا ہو چکی ہے. اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. خوبی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خرابیوں کو سمجھ لیا جائے. ڈاکٹر جب تک بیماری کو سمجھ نہیں لیتا تب تک وہ پرسکرپشن نہیں لکھتا. تو بیماریوں کو پہلے سمجھنا بھی ہوگا، اس کے بعد پرسکرپشن لکھنا بھی ہوگا. بات بڑی لمبی ہے، ہوتی رہے گی. موٹے طور پہ بات یہ ہے کہ صرف محلہ سدھار کمیٹی ابھی شروع میں بنے گی اور اس میں بچوں کے ناظرے پہ بچوں کی اتنی اسلامی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا جائے گا جتنی تعلیم کے بعد وہ بچہ مولوی مولانا بنے چاہے نہ بنے، سچا سنی عملی مسلمان تو بنے. یہ ہے ہمارا ٹارگیٹ. لمبی تھوڑی بات نہیں کریں گے. اب بقیہ یہاں کی حکومت کیا کر رہی ہے اور ساری باتیں آپ نے سن ہی لیا ہے. کس کا رونا رویا جائے. کسی کا رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے. 10,000 دے دیں گے، 5,000 دے دیں گے. ہمارے نور حق صاحب نے بھی بتایا، ہمارے پاشا صاحب نے بھی بتایا. وہ وعدہ ہی کیا کہ یہ حکومتیں پورا کریں. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. آج انہیں لوگوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے. مگر آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس ایک اسلامی اور مذہبی اور دینی ثقافت ہے. ہم نے بھی تو سب چھوڑ دیا. ہم کون سا بابری مسجد ایک ہی بات تو ہوتی ہے. یہ لوگوں نے توڑا، ان کو معاف کیا آپ نے نہیں نا. مگر ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھ کر کے 5 وقت جو بابری مسجد توڑتے ہیں اس کا کیا؟ اللہ کے حبیب نے تو یہی فرمایا ہے نا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے مسجد توڑ دیا. یہ تو حدیث شریف ہے. تو وہ کلمے کے غدار انہوں نے توڑا. ایک بار درد ہو رہا ہے آج تک. آپ
اور ہم لوگ اگر 5 وقت نمازیں چھوڑ کر کے کلمے کے وفادار ہونے کا نعرہ بھی لگائیں اور اتنی بڑی غداری بھی کریں تو ایسی قوم پر یہ مصیبت نہیں آئے گی تو آئے گی کیا؟ اس لیے اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے جو سنی علماء بورڈ آپ کے سامنے لایا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا اور آخرت میں اللہ کے انعام کا اشارہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم۔